بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پورا سورہ مبارک حمد انداز دعا ہے نا؟ بندے کو اللہ سبحانہ و تعالی نے دعا تعلیم فرمائی ہے کہ مجھ سے اگر کچھ طلب کرو تو اس طرح طلب کرو، اور یقین رکھیے کہ اس سورہ مبارکہ میں جو کچھ ضرورت زندگی ممکن ہے سب کچھ موجود ہے۔ اگر انسان اپنی زبان سے اپنے ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں کچھ بھی نہ مانگے، جب بھی کوئی ضرورت پیش آئے، جب بھی کوئی چھوٹی بڑی ضرورت پیش آئے، تو ہاتھ اٹھا کر پہلے درود پڑھے اور اس کے بعد سورہ حمد پڑھ لے اور پھر درود پڑھ لے، ہو گئی دعا، ہو گئی دعا۔ زندگی کا کوئی مسئلہ ہو، اسے نوٹ کر لیں، ضمیر پر، ذہن پر، قلب پر لکھ لیں۔ زندگی کا کوئی مسئلہ ہو، پہلے درود پڑھیں، بعد میں درود پڑھیں اور درمیان میں ہاتھ اٹھا کر سورہ الحمد پڑھ لیں، ہو گئی دعا۔ اسی کے الفاظ میں اس کی بارگاہ میں درخواست پیش ہو گئی، یہ درخواست رد نہیں ہو سکتی۔ دعا میں کیا کیا ہوتا ہے؟ ہم لوگ جب مانگتے ہیں دعا تو کیا کیا کرتے ہیں؟ اللہ کی حمد کرتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، اور اس کے بعد اپنی عاجزی ظاہر کرتے ہیں کہ تیرے علاوہ کوئی سہارا نہیں ہے، اور اس کے بعد ایسے وسیلے پکڑتے ہیں جن کے واسطے سے دعا قبول ہو جائے۔ یا اللہ رسول اللہ کا واسطہ، یا اللہ مولا علی کا واسطہ، یا اللہ امام حسن کا واسطہ، امام حسین کا واسطہ، یا اللہ بی بی زہرا کا واسطہ، چہاردہ معصومین کا واسطہ، یہ شہداء کا واسطہ، یہ سب درست ہے، طریقہ درست ہے۔ تفصیل سے کہو تو یہ سب کہتے چلے جاؤ۔ واسطہ دے کے دعا کرنا شرک نہیں ہے، بدعت نہیں ہے۔ تفصیل سے کہنا ہو تو یہ سب کہنا پڑے گا، اور اجمالاً کہنا ہو تو صراط الذین انعمت علیہم، سارے واسطے آ گئے۔ یہ انعمت علیہم کس کا واسطہ ہے؟ انبیاء الہی کا واسطہ، اوصیاء کا واسطہ، ائمہ کا واسطہ، اللہ کے معصوم بندوں کا واسطہ، اور ان تمام میں آدم سے لے کے خاتم تک سب ہیں، مگر مصداق اکمل و اتم کون ہے؟ وہ جو عصمت کبریٰ کے درجے پہ فائز ہیں، وہ جن کے دامن عصمت تک غبار تر کے اولا بھی نہیں پہنچا ہے، وہ محمد اور آل محمد علیہ السلام۔ تو سورہ مبارک حمد دعا ہے اور تعلیم حق ہے۔ حق سبحانہ و تعالی نے تعلیم فرمائی ہے دعا، اس طرح ہم سے دعا کرو۔ اس لیے بسم اللہ میں بھی جو متعلق ہے وہ استعینو ہے، یعنی میں مدد چاہتا ہوں اللہ رحمان الرحیم کے نام سے، ہے نا، مدد چاہتا ہوں۔ سورہ مبارکہ کوثر دعا نہیں ہے، سورہ مبارکہ کوثر پروردگار کی طرف سے مژدہ عطا ہے۔ سورہ مبارکہ حمد پوری سر بسر، سر تا سر، از اول تا آخر دعا ہے، طلب ہے، طلب ہے۔ سورہ حمد طلب ہے، سورہ کوثر عطا ہے۔ جب یہاں ترجمہ ہوگا تو ہوگا پروردگار میں مدد چاہتا ہوں تیرے مبارک نام سے، رحمان الرحیم اللہ کے نام سے مدد چاہتا ہوں۔ وہاں چونکہ عطا ہے تو ترجمہ ہوگا اللہ رحمان الرحیم کے نام سے عطا کرتا ہوں۔ یہ تعلق ہے بسم اللہ کا سورہ سے۔ اس کے بعد دوسرا، اب جب میں اپنے اسلوب میں عرض کرتا ہوں تو جو ادبی ذوق خصوصیت سے رکھتے ہیں ان کے لیے کہتا ہوں،
یہ جملہ بھی یاد ہوگا آپ حضرات کو، بہت بار کہا ہے، بلکہ اس پہ بحث بھی ہوئی ہے۔ اپنوں میں سے بعض حضرات اٹھ گئے، انہوں نے کہا کہ صاحب یہ کیسے باور کیا جا سکتا ہے، لیکن حقیقت ہے۔ میں نے عرض کیا تھا کہ پورا قرآن مجید از اول تا آخر قصیدہ محمد و آل محمد، اور اس وقت کہوں کہ یہ دیوان وحی الہی مجموعہ قصائد ہے، جس میں یہ قصیدہ، البتہ اس سب کو سمجھنے کے لیے ذوق سخن چاہیے۔ اگر کسی کی سمجھ میں نہ آئے تو میں دست ادب جوڑ کے بس یہی کہوں گا کہ سخن شناس نئی دل برا خطا انجاز، اور کچھ نہیں کہہ سکتا۔ سورہ مبارکہ کوثر کو میں کہتا ہوں کہ یہ نعتیہ قصیدہ ہے، یہ وہ بھرپور نعت ہے جو اللہ نے رسول اللہ کے لیے لکھی ہے۔ ہم آپ نعتیں لکھتے ہیں، ہم آپ نعت لکھتے ہیں، اللہ نے بھی نعت لکھی ہے۔ اور یہ بات میں پہلے کہہ چکا ہوں، لیکن پھر اس کنٹیکسٹ میں یاد دلا دوں، جو لوگ نعت لکھنا، نعت پڑھنا، سیرت رسول بیان کرنا، سیرت رسول پہ وجد کرنا، سلام کرنا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، شرک سمجھتے ہیں اور بدعت سمجھتے ہیں، وہ ضرور گوش جان و دل کھول کر سنیں۔ حبیب کبریا کی ثنا گستری، حبیب کبریا کی نعت گوئی اور نعت خوانی، حبیب کبریا کی مداحی کا حکم قرآن مجید میں اس انداز سے آیا ہے کہ دوسرے کسی حکم کو اس کے برابر میں لا کے رکھا نہیں جا سکتا۔ میں ابھی مثال دے دیتا ہوں، ابھی بات سمجھ میں آ جائے گی۔ اللہ نے سب سے بڑا کون سا حکم دیا ہے قرآن میں؟ کچھ تو کہیے، نماز۔ نماز یہی تو کہا ہے نماز پڑھو، اور اس کے علاوہ کچھ کہا ہے؟ یہی تو فرمایا نماز پڑھو، اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، آتوا الزکات، زکات دو، کتب علیکم الصیام، تمہارے اوپر روزہ واجب قرار دیا گیا، حج کرو جب استطاعت حاصل ہو جائے، جتنے واجبات ہیں سب میں ہے تم کرو تم کرو تم کرو۔ ایک ایسا عمل ہے جس کے لیے بڑے اہتمام سے کہا میں یہ کام کرتا ہوں، میرے ملائکہ کرتے ہیں، تم بھی کرو۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ کوئی دوسرا حکم اس انداز سے دکھا دیجئے قرآن میں، کوئی دوسرا حکم جو اس انداز سے ہر جگہ ہے بھئی یہ کام کرو، یہ نہ کرو، یہ کرو، یہ نہ کرو، یہ کرو، یہ نہ کرو، عبادات سے لے کر معاملات تک، الہیات سے لے کر اصول دین سے لے کر فروع دین تک، اور فروع دین سے لے کر اخلاقیات تک، جتنے بھی شعبہ زندگی ہیں، ہر شعبہ زندگی سے متعلق احکام الہیہ ہیں، اور ان سب پر بے شک ہمیں عمل کرنا ہے، مگر جتنے احکام ہیں وہ اسی انداز سے ہیں، یہ کرو یہ نہ کرو، یہ کرو یہ نہ کرو۔ یہاں کرو کہنے سے پہلے اس کام کی اہمیت ظاہر کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے، بے شک ان اللہ، بے شک وہ معبود برحق وہ اللہ اور اس کے ملائکہ، وملائکتہ یصلون، مداحی کرتے ہیں اس نبی کی۔ یہ میرا ترجمہ ہے، مداحی کرتے ہیں، یہ میرا ترجمہ ہے، اور میں ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں۔ وہ مت ترجمہ کیجئے کہ رحمت نازل کرتے ہیں، کائنات رحمت کبریا خود ان کی ذات ہے،
وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. یہ تو خود رحمت عالم ہے، کائنات رحمت حق مصطفیٰ کی ذات ہے. بے شک یہ مخلوق ہیں، بے شک یہ عبد ہیں، وہ معبود ہے اور خالق ہے، اس کے یہاں سے مسلسل افاضہ رحمت ان کے لیے ہوتا رہے گا. لیکن ایک ہی انداز سے جو کہا گیا ان اللہ و ملائکتہ، اللہ تو رحمت نازل کرے محمد پر، سمجھ میں آتی ہے بات. فرشتے کیا اس منزلت پر ہیں کہ محمد پہ رحمت نازل کرے؟ فرشتے، ارے فرشتوں اور ملائکہ کی حیثیت کیا ہے؟ وہ اور کوئی مکتب فکر ہوگا جو ملائکہ کو پیغمبر سے افضل سمجھتا ہو؟ ملائکہ خدمت گزار مصطفیٰ ہیں. ملائکہ کی آبرو اسی میں ہے کہ ان کے در کی غبار روبی کرتے رہیں. در محمد مصطفیٰ کی خاک چہرے ملائک کا نور ہے. ان کے در کی خاک ان کے چہرے کا نور ہے. یہ کوئی مبالغہ نہیں ہے، کوئی مبالغہ نہیں ہے. جواب دینے کا حوصلہ رکھتا ہوں، کوئی اعتراض کر کے تو دیکھے. میں مناظرہ کیا نہیں کرتا، اس کے یہ معنی نہیں کہ آتا نہیں ہے. اللہ معبود برحق، وہ ذات حق سبحانہ و تعالی، وہ اور اس کے ملائکہ سب مداحی کرتے ہیں. کس کی مداحی کرتے ہیں؟ مداحی کرنے کے معنی کیا ہیں؟ تعریف کرنا، حسن ثنا، نعت بیان کرنا، یعنی صفت بیان کرنا، خوبی بیان کرنا. دیکھو قرآن مجید گواہ ہے کہ اس نے کہاں کہاں خوبی بیان کی، ظاہری خوبی بھی بیان کی، باطنی خوبی بھی بیان کی. مسلمان نعت کہتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ ہمارا رسول بڑا پاکیزہ ہے، اس کی سیرت پاکیزہ ہے، ہمارے رسول کی زلفیں کیسی ہیں، ہمارے رسول کی کملی کیسی ہے، چادر کیسی ہے. یہ سب کہاں سے سیکھا؟ اگر یہ مداحی خدا نے نہ کی ہوتی، اگر اس نے طٰہٰ نہ کہا ہوتا، یاسین نہ کہا ہوتا، یا ایھا المزمل نہ کہا ہوتا، یا ایھا المدثر نہ کہا ہوتا، والشمس نہ کہا ہوتا، واللیل نہ کہا ہوتا، والضحیٰ نہ کہا ہوتا، والفجر نہ کہا ہوتا، آپ کو کہاں سے استعارے ملتے زلف و رخ پیغمبر کے لیے؟ صورت پیغمبر، سیرت پیغمبر، ظاہر پیغمبر، باطن پیغمبر، جلال پیغمبر، جمال پیغمبر، سب چیز کی تعریف خدا نے قرآن مجید میں کی ہے اور کر کے دکھایا اور اعلان کیا، دیکھو میں یہ کام کر رہا ہوں. یا ایھا الذین آمنوا، ایمان لانے والو تم بھی کرو، جو کام میں کر رہا ہوں تم بھی کرو. میں اس نبی کا قصیدہ پڑھتا رہتا ہوں، تم بھی پڑھو. میں اس کی سیرت بیان کرتا رہتا ہوں، تم بھی بیان کرو. میں معبود ہوں، میرا کام صرف اس کی صفت بیان کرنا ہے. تمہارا کام اس سے آگے بھی آئے، تم صفت بھی بیان کرو اور اس کی پیروی بھی کرو. اس کی پیروی بھی کرو. پیروی کے لیے حکم ہے وَسَلِّمُوا تَسْلِیمًا، اور اس طرح اس کے احکام کے آگے سر بسر تسلیم ہو جاؤ جو اطاعت و بندگی کا حق ادا ہو جائے. توجہ ہے، بات کہاں سے کہاں پہنچ جاتی ہے. میں تو صرف یہ عرض کر رہا تھا کہ سورہ مبارکہ کوثر کیا ہے؟ نعتیہ قصیدہ ہے. تو میں نے کہا بتا دوں کہ کسی کے ذہن میں خلش نہ رہ جائے، دل میں خلش نہ رہ جائے کہ کیا کہہ گئے، نعتیہ قصیدہ ہے، یہ سخن گسترانہ بات ہے، یہ ذاکری ہے. دیکھیں یہی خطابت ہے، یہی ذاکری ہے. کہاں سورہ مبارکہ کوثر
اور کہاں کہہ رہے ہیں نعت پیغمبر ہے. اچھا میں واپس لے لیتا ہوں لفظیں, آپ بتا دیجئے کیا ہے. سورہ مبارکہ کوثر مکمل نعت پیغمبر ہے. اس صاحب اعجاز نے اتنے مختصر الفاظ میں اتنی مکمل نعت لکھی ہے کہ جس کی کوئی حد نہیں. بس آج کی پوری تقریر تمہید میں گزر گئی, 1 گھنٹہ گزر گیا, اور اب بیان کو کل اور پرسوں کے لیے چھوڑتا ہوں. یہ سورہ مبارکہ کوثر, اس کے اندر بھی بے پناہ مطالب ہیں. حمد پیغمبر, نعت پیغمبر ہے, اور نعت پیغمبر یوں ہی براہ راست نعت شروع نہیں ہو گئی. قصیدے کے جتنے اجزاء ہیں وہ سب اس میں پائے جاتے ہیں. لاہور میں گفتگو ہو رہی ہے. لاہور اردو زبان کا مرکز رہا ہے. لاہور اردو زبان کا ایک مستقل دبستان ہے. لاہور کا ایک اسکول ہے. اس لیے یہاں یہ بات عوام و خواص سب جانتے ہیں کہ کلاسیکی قصیدے کی شان کیا ہوتی ہے. مطلع ہوتا ہے, حسن مطلع ہوتا ہے, تشبیب ہوتی ہے, گریز ہوتا ہے, اور اس کے بعد جناب والا مدح ہوتی ہے. مدح کے بعد دعا ہوتی ہے, طلب ہوتی ہے, مقطع ہوتا ہے. یہ سب قصیدے کے انداز ہوتے ہیں. جتنے اجزاء قصیدے کے ہیں سب یہاں موجود ہیں. سب گزارش کروں گا, سب موجود ہیں, البتہ مناسبت کے ساتھ. لکھنے والا کون ہے قصیدے کا؟ خالق متعال کی ذات گرامی کی مناسبت سے, اور حضرت ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کی مناسبت سے تمام اجزاء ہیں. اب اس کی تفصیل کل عرض کروں گا. بس آج یہ عرض کر رہا ہوں سورہ مبارکہ کوثر ہے, جس میں ایک طرف عطاء الہی کا بیان ہوا ہے, اور دوسری طرف عطا کے بعد عام قصیدوں میں کیا ہوتا ہے. اب مثال دے دوں کہ عام قصیدوں میں یہ ہوتا ہے کہ جو درباری قصیدے لکھے جاتے ہیں وہ چاہے درباری ہوں چاہے مذہبی ہوں. درباری قصیدوں میں یہ ہوتا تھا کہ شاعر قصیدے لکھتے تھے اس امید پر کہ بادشاہ کے دربار سے کچھ خلعت, انعام حاصل کر کے اپنی زندگی, اپنی مادی زندگی اور اپنی ادبی زندگی میں وہ فروغ پائیں گے. ہم اہل بیت اطہار کی مدح کرتے ہیں, انبیاء کی نعت کرتے ہیں تاکہ دنیا اور آخرت سنور جائے. طلب وہاں بھی دل میں تھی, طلب یہاں بھی دل میں ہے. بے طلب تو کوئی کچھ نہیں کرتا. چنانچہ طلب ہوتی, بادشاہوں سے طلب ہوتی ہے, پروردگار یا کسی بھی ممدوح سے کچھ نہ کچھ طلب ہوتی ہے. پروردگار بے نیاز ہے, وہ کوئی طلب نہیں رکھتا, کوئی نیاز مندی نہیں رکھتا, کوئی احتیاج نہیں رکھتا, پھر بھی اس نے کچھ طلب کیا ہے کسی مصلحت کی بنا پر. اب یہ کل بیان ہوگا, لیکن اتنا ہے کہ طلب کیا ہے. کیا طلب کیا؟ کہ فصلی لربک وانحر. اے میرے حبیب, اے مصطفیٰ, میں نے تم کو سب کچھ عطا کیا. اب یہ سب کچھ جو ترجمہ کر رہا ہوں کل بحث کروں گا کیوں کر رہا ہوں, لیکن اس کے بعد کہا کہ اب تم فصلی لربک, اب تم اپنے رب کے لیے نمازیں پڑھو, وانحر اور قربانی دو.